لاہور میں راوی دریا اپنی زمین لینے واپس آ گیا، اور جب وہ واپس آیا اس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیا، اور جہاں جہاں وہ دریا بہتا تھا، جہاں جہاں وہ لہریں مارتا تھا، جہاں جہاں وہ دھاریں مارتا تھا، وہاں وہاں اس نے رستے بنائے، وہاں وہاں اس نے لہریں ماری اور ہر طرف تباہی کر دی۔ چاہے جتنے مرضی سوسائٹیز بن گئی ہوں، چاہے جتنے مرضی گھر بن گئے ہو، سب کو اس دریا نے اپنے اندر سمو لیا، اور سارے کے سارے گھر ڈوب گئے۔ جتنی بھی 7 سوسائٹیز تھیں یا جتنے بھی 7 گھر بنے تھے، سب کو اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ جی ناظرین، 10-20 سالوں پہلے راوی دریا سوکھنا شروع کر گیا تھا۔ جی ناظرین، 10-20 سالوں پہلے راوی دریا جو ہے یہ سوکھنا شروع کر گیا تھا، اور یہ بالکل سوکھ گیا تھا، جہاں پہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ سوسائٹیز بنانا شروع کر دی۔ باقاعدہ اتنے مہنگے مہنگے گھر بنائے گئے اور پورا ڈپارٹمنٹ لگایا گیا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے جائیں، اور ان کا خیال تھا کہ اب یہ دریا کبھی واپس نہیں آئے گا، دریا اپنی زمین کبھی لینے نہیں آتا۔ تو ناظرین، جب سوسائٹیز بن گئی، جب لوگوں نے قبضے کر لیے دریا کی زمین پر، سوسائٹیز بنا لی، گھر بنا لیے بڑے بڑے، تو دریا اپنی زمین لینے واپس آ گیا۔ اور جب یہ واپس آیا تو اس نے لاہور میں اتنی تباہی مچائی، اتنی تباہی مچائی، جس سے گھروں جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں تو دریا جو ہے وہ وہاں وہاں پہ بہہ رہا ہے، وہاں وہاں وہ اس نے رستے بنائے، جہاں وہ 20 سالوں پہلے بہا کرتا تھا، جہاں جہاں وہ 20 سال پہلے اپنی لہریں مارا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی دریا کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ دریا لازمی واپس آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ پاک ویو سوسائٹی کو پہنچا، جو کہ دریا کے بالکل پاس تھی، اور اس سوسائٹی کے اندر بہت بہت بڑے نام کے بندے رہتے تھے، جن میں ہمارے انفلوئنسر، ٹک ٹاکر، یوٹیوبرز، جس میں نبیہہ علی، جس میں ٹک ٹاکر رجب بٹ کا بھی گھر تھا، اور بہت بہت بڑے گھر تھے، اور ایک باقاعدہ اوورسیز بلاک بنا تھا۔ وہ سارے کے سارے بلاک پانی کے اندر بہہ گئے اور بہت زیادہ نقصان کیا، کروڑوں روپے کے گھروں، جو کہ اتنے مہنگے مہنگے گھر بنائے۔ جب اس دریا پر زمینیں بنائی گئی تو بڑے بڑے کمر بند بنائے گئے، بڑی بڑی چیزیں کی گئی، لیکن قدرت کے آگے کوئی کسی کی بدمعاشی نہیں چلتی، اور جو دریا ہے وہ سب کو اپنے اندر اس نے سمو لیا۔ اگر ہم ڈیم نہیں بنائیں گے یا ہم کوئی اس کے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کریں گے تو یہ انوائرمنٹل چینج تو چلتے رہنے ہیں، اور آئندہ 20% سے زیادہ مونسون بارشیں ہونی ہیں، اور اس طرح کے سیلاب ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہوں، لیکن ہمیں اس کے لیے ڈیم بنانا ہوگا، نہیں تو پہلے سیلاب انڈیا میں آئے گا، پھر انڈیا ہم پر پانی چھوڑے گا، اور پانی جو ہے وہ ہمیں بہا کر لے جائے گا۔